بادشاہ، میرا قصہ بہت عجیب ہے۔ میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے ایک علیحدہ مکان بنا لیا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ رات دن ایسے ہی گزرتے رہے تیزی کے ساتھ۔ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو بادشاہ اس عورت سے جا کے مشورہ لیتا۔ اللہ پاک نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت رکھی کہ بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ملی۔ بادشاہ اس کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا اور اس کے نزدیک عورت بہت زیادہ بابرکت تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے غلام، سپاہیوں، تمام وزیروں، مشیروں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک ہی آواز میں کہا، ہم آپ سے راضی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو۔ تم سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس نیک عورت کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت سی چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور اس کے جتنے بھی مشورے تھے اسے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ہر معاملے میں بابرکت پایا اسے ہم نے۔ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بہت زیادہ تجسس بھرے لہجے میں کہا، جی بادشاہ، فرمائیں۔ جی بادشاہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میرے جانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جگہ پر ساری حکمرانی سنبھالے۔ سب نے اس بات پر لبیک کہا اور کہا، بادشاہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ نے اس عورت کو پورے ملک کی سلطنت دے دی اور خود دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس عورت نے ملکہ بنتے ہی پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ سب بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا شوہر اور اس کا دیور بھی آ گیا۔ پھر اس عورت نے حکم دیا کہ ان دونوں کو علیحدہ کر دو۔ پھر وہ شخص آیا جس کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ ملکہ نے اسے بھی الگ کر دیا۔ اس کے بعد رباب اور اس کا غلام بھی آ گیا۔ ملکہ نے کہا کہ ان سب کو ایک جگہ پر کھڑا دو۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ان 5 لوگوں کو بلایا گیا ملکہ کے پاس اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، تھی اور آج بھی ہوں۔ سنو، تمہارے بدکار بھائی نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں نے پھر بھی اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ خوب جانتا ہے، تم سے جدا ہونے کے بعد آج تک میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ میں آج بھی پاک دامن ہوں۔ پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر رباب کو بھی بتایا کہ تمہارے غلام نے ہی تمہارے بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ اس کے بعد اس غلام کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ اب اس آدمی کی باری تھی جس کو پھانسی دی جا رہی تھی اور اس عورت نے اس کو بچایا تھا، اور جب وہ آیا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ باحیا اور نیک عورت نے ہر صورت اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھا۔ پھر وہ ملکہ بن کر حکومت کرتی رہی اور اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کی ہمیشہ حفاظت کی اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اللہ پر ان کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کہانی تھی اللہ پر یقین رکھنے کی کہانی۔ ہمیشہ مشکل میں آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔